أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم.
صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس محفل کو پھر سے سجایا جائے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ ویسے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں رمضان کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، بہت ساری خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس رمضان میں جتنی زیادہ نعمتیں، برکتیں اور دعائیں وہ سمیٹ سکیں وہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے اللہ پاک اس رمضان میں بھی امن رکھے ہمارے ملک میں، اللہ پاک اس رمضان میں بھی ہم سب کو یہ موقع دے کہ ہم پھر سے ایک بار اللہ کا شکر ادا کر کے ہزاروں نیکیاں جو ہیں ان کو سمیٹنے کی اللہ پاک ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اور اس سال بھی ہماری یہی کوشش رہے گی، بول کی ٹیم کی یہی کوشش رہے گی، بول انٹرٹینمنٹ کی یہی کوشش رہے گی کہ آپ کے ساتھ سحر اور افطار میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور ہم یہاں پہ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے۔ خاص طور سے سحری میں بڑا ہمارا فوکس ہوتا ہے جی علماء کے بول کے اوپر، اور بہت سارے ٹاپکس آپ لوگوں سے بھی ہمیں ملتے ہیں، آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی ہوتی ہیں اور پھر آپ کے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی جو سب سے اچھی ایک ٹرانسمیشن میں پورا سال، آپ یقین کیجئے جو ہماری ٹرانسمیشن رہی لاسٹ ایئر کی، اس کے بارے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ پورا سال میں نے بہت ٹریول بھی کیا، بہت کام بھی کیا، بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا ہوا، الحمدللہ الحمدللہ جتنے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا، بہت خوشیاں جو ہیں وہ لوگوں نے مجھ تک پہنچائیں، میرے علماء کرام تک پہنچائیں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم نے ایک نا بڑی مزے کی چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں پیار، محبت، بھائی چارہ، ایک یکجہتی، وہ ہم نے اس کی فضا قائم کی، خواہ کہ کسی بھی مسلک سے تعلق ہو۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ محبتوں کی بات کریں، ہم زیادہ سے زیادہ یکجہتی کی بات کریں۔ آج ہم اپنے ملک کی بھی اگر بات کرتے ہیں، جس کنڈیشن پہ ہم لوگ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو کافی مسئلے مسائل اس وقت ملک میں چل رہے ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں، لیکن وہیں پہ ہماری یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ خیر و عافیت رکھے، ہماری بھی یہ کوشش رہے گی، ہر پل یہ کوشش رہے گی، میرے علماء کرام کی یہ کوشش ہے، اسپیشلی مجھے میرے علماء کرام جب بھی میری بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ اسی فضا کو پھر قائم رکھیں گے جس پہ ہم نے بات جو ہے وہ ختم کی تھی لاسٹ ایئر، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس دفعہ بھی لوگوں تک پیار، امن، محبت اس کا پیغام ضرور پہنچائیں گے۔ تو اس کوشش میں آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہم بھی یہاں پہ یہی فضا قائم رکھیں گے۔ میں نے جیسے کہا کہ علماء کے بول کا سیگمنٹ جو ہے وہ سحری پہ خاص طور سے بڑا فوکسڈ ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سال بھی میرا جو پینل ہے، میرے جو علماء کرام کا گلدستہ ہے وہ پھر سے یہاں موجود ہے۔ میں تعارف کروانا چاہتا ہوں ہمارے آپ کے جانے پہچانے بڑے پیارے مفتی حنیف قریشی صاحب میرے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بھی اور پورے ہمارے سننے والوں کو رمضان المبارک کا یہ مقدس ماہ سیام، ماہ قرآن، ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ مغفرت سب کو مبارک ہو۔ آمین آمین، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ پروفیسر یونس صدیقی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بھی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پروگرام کو اچھی طرح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم رمضان المبارک کی آمد پر پورے عالم اسلام کو تہنیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دے، اور خاص طور پاکستان کے لیے یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہو، اور ہمارے اندر جو خاردار جھاڑیاں پیدا ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کو دور فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ علامہ صاحب؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ چونکہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے سب سے بڑا انعام کا مہینہ ہے،
بے شک تو اس لیے اس انعام کے مہینے میں یوں محبتوں کو فروغ دینا، یوں لوگوں کے دلوں کو جوڑنا اور سب کو لے کر اللہ کی طرف سفر کرنا، میرا خیال ہے دنیا کا سب سے زیادہ میٹھا سفر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سفر میں ایک دوسرے کا معاون بننے کی اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. مفتی نوید عباسی صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. میں یہ بات آن ایئر بتاتا ہوں جی، پورا سال مفتی نوید عباسی صاحب اور میں ان ٹچ رہے ہیں اور بہت تحائف مجھے مفتی صاحب سے ملے اور ایسے تحفے ملے ہیں کہ آپ یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنی خوبصورت کتابیں مفتی صاحب نے مجھے تحفے میں دیں اور مجھے اتنا اچھا لگا، پڑھتا رہا جتنا جاننے کی کوشش کر سکتا تھا جب وقت ملتا تھا. تو مفتی صاحب میں آن ایئر آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی مبارک ہو اور پوری قوم کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ عظمتوں برکتوں والا مبارک ہو. آمین. میں اس موقع پر تمام علماء کرام کی خدمت میں بھی، پوری قوم کی خدمت میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخصیت جس نے رمضان المبارک کا اس طرح سے آغاز کیا ٹی وی چینلز پر، جی جی بالکل، ہمارے بہت اچھے ساتھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم، جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ہم سب کو انہیں یاد بھی کرنا چاہیے. میں گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اللہ رب العالمین انہیں بخشش اور مغفرت عطا فرمائے. جی بالکل. ہم نے اس حوالے سے ان کی یاد میں کچھ ان کی ہمارے پاس بڑے پیارے پیارے کلپس ہیں جو ہم لوگوں کو دکھاتے بھی رہیں گے، شیئر بھی کرتے رہیں گے. دس از امپاسبل کہ عامر کو میں بھول جاؤں یا آپ بھول جائیں. ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے عامر کو رخصت کیا ہے اور سفر آخرت پہ، اور میں اور نوید صاحب ساتھ ہی تھے. مجھے اچانک یہ یاد آیا کہ ابھی جیسے آپ نے گفتگو شروع کی تو مجھے اچانک جو ہے نا وہ ان کا وہ انداز یاد آیا فوراً کہ وہ قبلہ قریشی صاحب کے حوالے سے اسی طرح کے جملے وہ کہا کرتے تھے جیسے ابھی آپ نے فرمائے کہ ہمارے پیارے، تو وہ فوراً مجھے ان کا پیارے ذہن تو میں آیا. آپ سبھی مجھے بہت پیارے ہیں اور ایک اور ہمارے بہت پیارے ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، مفتی ابو محمد صاحب. غالباً وہ پہنچ چکے ہیں بیکاز وہ ڈرائیو کر کے پہنچے ہیں جی سیالکوٹ سے کراچی تک. تو میرے خیال سے وہ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں. سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جی، آج پہلا روزہ ہے صبح اور اس کی سحری کی تیاری بالکل. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں کسی ٹاپک پہ جاؤں، میں کوئی بات کروں، میں آج پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں تقریباً کوئی 10:15 بجے کے قریب یہ اعلان ہوتا ہے کہ صبح جو ہے وہ پہلا رمضان ہے اور اچانک سے بھاگ دوڑ مچ گئی. کچھ ہم بھی سیٹ پہ سلو ہوئے تھے کام کرنے میں، تو میں ابھی اگر آپ کو دکھاؤں گا نہیں، لیکن ابھی بھی کچھ پورشنز ہیں میرے سیٹ پہ جس پہ کام ہونا باقی ہے. تو انشاءاللہ یہ سحری کے بعد میری جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ کام کرے گی. دیکھیں کتنی محنت ہمارے بھی یہاں پہ ہو رہی ہے. پر ایک دفعہ پھر مفتی صاحب وہی اختلاف آ گیا، وہی تھوڑی سی ناراضگی بھی آ گئی. کچھ نے مذاق میں کہا کہ رک جاتے تو رمضان کا سورج بھی دیکھ لیتے. تو اس طرح کے کچھ مذاق بھی بیچ میں بننا شروع ہو گئے اور ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی. یہ اتنا پیارا مہینہ ہے، اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اس مہینے کا انتظار مجھ سمیت آپ سمیت ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں جن کو سحر اور افطار پہ کھانا مل جاتا ہے، جن کو شاید پورا سال نہیں مل پاتا. ان کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں اس حوالے سے. تو یہ اختلاف پھر پیدا ہو گیا. اب عبادت کی طرف فوکس کریں یا اختلاف کی طرف فوکس کریں، کچھ کنفیوژن سا چل رہا ہے. یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمارے لیے شریعت کو بالکل آسان کر کے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہم نے خود اپنے لیے ان کو پریشانیوں کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے. رؤیت ہلال کے مسئلے پر اللہ کے نبی کا بڑا واضح حکم موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ بھی چاند کو دیکھ کر رکھو اور افطار بھی چاند دیکھ کر کرو، اور اگر اس دن مسئلہ ابرآلود ہو تو اس کا 30 دنوں یعنی تعداد پوری کرو. یہ بڑا واضح حکم ہے. اب جس وقت
ہمارے جو ملک کے اندر رویت ہلال کمیٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی اس کو ایک تائید حاصل ہے، پھر ریاست کی مقرر کردہ ہے، اور ہم اسی اسٹیج پر بھی اور کئی اسٹیجوں پر بھی بیٹھ کر ہم یہ کہتے رہیں کہ رویت ہلال کمیٹی کی حیثیت ایک پورے ادارے کی ہے اور ایک قاضی قضا کسی کے حیثیت ہے. ٹھیک ہے. اب جس وقت وہ لوگ گواہیوں کو لے کر وہ کسی چاند کے دیکھے جانے یا نہ دیکھے جانے کا فیصلہ کر لیں، تو میرے خیال میں اس پر ہمیں مزید کسی لید یا مزید اس پر کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ شرعی تقاضے آلریڈی وہاں پر تمام بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں. اب وہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر تو وہ تاخیر ہو رہی ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کیونکہ ایک رمضان شریف عبادت ہے، اس میں اگر وہ روزہ ہے اور وہ اس کا نہ ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی ان کے سر ذمہ داری ہے کہ وہ ساری قوم کا روزہ ان کے سر ہوگا. بالکل. اگر ہے رمضان اور وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے، اور اگر روزہ نہیں ہے اور وہ اعلان کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس طرح سے وہ کر دیتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے ذمے ہے، کم از کم قوم کے لیے یا عوام کے لیے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو 30 شعبان ان کا جس طرح آج جیسے روزہ ہو گیا، ہماری فقہی یا جو مسئلے کی زبان میں اس کو یوم شک کہا جاتا ہے. تو شک والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی ابن ماجہ، کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ شک والے دن آپ روزہ نہ رکھیں. اور شک والا دن کیا ہے، اس کی تعریف میں اگرچہ اختلاف فقہا کا، بعض کہتے ہیں کہ مطلع ابرآلود ہو 29 کو تو اگلا دن جو ہے نا وہ یوم شک ہے. اور بعض نے یہ بھی تعریف کی ہے کہ اگر کوئی جو رویت ہلال کا اعلان کرنے گواہی دینے والا گواہ ہے، اس کی حیثیت پر اگر کسی کو شک ہے کہ یار وہ فاسق ہے کہ جس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، یا دو بندوں نے گواہیاں دیں اور ان کی گواہی کے جسے آپ کہتے ہیں کہ ان کی صداقت کے حوالے سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ تعریف کی ہے کہ وہ یوم شک ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ یوم شک کا روزہ پھر نہ رکھیں، کیونکہ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے اور عبادت ہے. بے شک. اور فرض عبادت جو ہے یہ شک میں نہیں ہوتی ہے. بالکل. کہ بھئی کل روزہ رکھ لو، اگر رمضان ہوا تو ہو جائے گا، نہیں ہوا تو نفل ہو جائے گا. یہ بڑا واضح طور پر فقہائے کرام کا حکم ہے کہ آپ ایسے نہیں رکھ سکتے ہیں. یا تو آپ اس دن نفل کر کے رکھیں گے کہ بھائی رمضان نہیں ہے کل اور میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یا پھر آپ رمضان ہے تو یقین کے طور پر رکھیں گے کہ بھائی کل رمضان ہے اور میں کل رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں. ٹھیک. تو اب جو اس دفعہ بھی ہوا ہے، میں اس میں تھوڑی سی معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں اس میں کے اندر بھی سیاست گھسیڑ دی گئی ہے رویت ہلال کے مسئلے پر، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس کی بہتر وضاحت رویت ہلال کے جو لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ تاخیر کیوں ہوئی ہے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تزکیۃ الشہود کے اندر ان سے یہ تاخیر ہوئی ہے، تزکیۃ الشہود کا مطلب ہے گواہوں کو چیک کرنے میں، کہ بھائی انہوں نے کسی کمشنر کے پاس بھیجا، ڈی سی کے پاس بھیجا، یا علماء کی ٹیم کے پاس بھیجا، انہوں نے، میں جلدی بات ختم کر دوں، انہوں نے یہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. جی یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان میں بول میرے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، اور ایک چھوٹا سا سوال تھا جو میں نے کیا اور اس پہ کافی میرے خیال سے تفصیلاً جواب ہمیں ملا ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا مفتی صاحب جو ہیں اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اپنی بات حضرت ہاں پوری کر لیں میں، تاکہ اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یوم شک کا روزہ رکھنا یہ منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے. حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے جسے صحاح میں ذکر کیا اور اس کی صحت کے حوالے سے محدثین نے قول کیے. ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، ابن حبان کے اندر اور دیگر حدیث کی مستند جو مین سٹریم کتب ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر نے فرمایا کہ من صام الیوم الذی یشک فی الناس
फ़क़द आसा अबल कासिम, जिसने उस दिन रोज़ा रखा जिस दिन लोगों को शक है, तो उसने अबुल कासिम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाफरमानी की। कोई साहब अभी क्या करें? बिल्कुल रमज़ान का रोज़ा है, हम तो इसको रमज़ान का रोज़ा करके रख रहे हैं, और बिल्कुल है जब इतना पूरी कौम को क्या हम शक में डाल दें यही तो और उनको हम ये कहें जी नहीं तुम रख लो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ये गुनाहगार करने वाली बात है ठीक है, कौम को। ठीक है। पूरा रमज़ान का रोज़ा है, यकीन के साथ रखें। अगर गड़बड़ करती है तो रोयत लाल कमेटी के सर है भाई ये सारा, फिर वो जाहिल लोग नहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल। वो बड़े बड़े मुस्तनद तमाम मकातब फ़िक्र के लोग हैं। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो समझता है कि ये फैसला, तो वो जुर्रत पैदा करे, उसको निकल जाए, वो कहे जी ये मैं गलत हुआ है। लेकिन फिर भी एक आध अगर बात करता है तो बाकी जो अक्सरियत है उनका तो एक अमीन फैसला साहब अग्री करते हैं? इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। देखिए, रमज़ान मुबारक के रोज़े नमाज ही की तरह से और हज ही की तरह से फ़राइज़ इलाही में से है। फ़र्ज़ का अपना एक वक्त है और मुअय्यन वक्त है। उस वक्त में आप अपनी मर्ज़ी से न कमी कर सकते हैं न पेशी कर सकते हैं। लिहाजा फ़जर की नमाज के वजूब और फ़र्ज़ियत का वक्त तब है जब उसका वक्त आ जाए। उसके वक्त के दाखिल होने से पहले अगर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ना चाहेंगे तो वो बातिल है, अगरचे आपने नमाज़ पढ़ी लेकिन वो नमाज नहीं है। इसी तरह से ज़ोहर है, इसी तरह से मगरिब है, इसी तरह से इशा है। रमज़ान मुबारक भी कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये रमज़ान मुबारक के चाँद के नज़र आने की शर्त के साथ है। बिल्कुल। जैसे ही रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ जाए, अब चाँद नज़र आने के हवाले से उसकी शर्तें हैं। उन शर्तों में से एक शर्त यह है कि 2 आदिल गवाह चाँद देखें और वो गवाही दें। अगर उन्होंने गवाही दे दी और आपको यकीन है तो आप उन 2 गवाहों की बुनियाद पर रोज़ा रखेंगे, बशर्ते कि बाकी लोग उसकी मुखालफत न करें, कहें कि नहीं ये गलत है, ऐसी कोई बात ना हो। 2 आदिल गवाहों की गवाही काफ़ी है। लेकिन जहाँ पर शक हो, शक इस माना में कि चाँद नज़र आया है या नहीं आया, तो अब आपके सामने 2 मसले हैं। एक ये कि क्या वो दिन शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी दिन है 30वां, या फिर रमज़ान मुबारक का पहला दिन है। जब तक पहला दिन होने का आपको यकीन न हो, रमज़ान मुबारक की नीयत से आप रोज़ा नहीं रख सकते जब तक यकीन न हो। कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। हाँ, शर्त यह है कि रमज़ानुल मुबारक साबित हो कि चांद नजर आ गया है। लेकिन अभी जैसे मुफ्ती मैं साहब अर्ज करता हूं, हाँ। मैं बात मुकम्मल करने दें। अब अगर आपके लिए साबित है, मैं अंदर शक में मुब्तला हूं, तो आपके लिए फर्ज है, आपको चूंकि यकीन असल है, आपको यकीन है, आप पर फर्ज है आप रोजा रखें। ठीक है। मुझे अगर यकीन नहीं है और शक है तो मैं क्या करूं? मैं रोजे की नीयत से रोजा नहीं रख सकता जब तक मुझे यकीन न हो कि रोजे का चांद, रमजान मुबारक का चांद दाखिल नहीं हुआ या नजर नहीं आया, मैं उस वक्त तक रोजा मुझ पर फर्ज नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अब आप अगर कोई नफली रोजा रखना चाहें, क्योंकि ये तो कंफर्म है ना कि चांद नजर नहीं आया, आपको यकीन है, लेकिन आपको ये तो पता है कि उधर से शाबान की आखिरी तारीख है, अगर उसका आपको यकीन है कि शाबान की आखिरी तारीख है तो आप नफली रोजा रखेंगे। अब अगर वो नफली रोजा आपने रख लिया तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से आपका ये मसला हल हो जाता है। कोई भी फर्ज की जो इबादत है, फर्जी इबादत, उसमें वक्त के दुखूल की शर्त जो है वो जरूरी है। ठीक है। लिहाजा वक्त दाखिल हुआ है, आप पर फर्ज है, चांद नजर आ गया है, आप पर फर्ज है, या 30 दिन पूरे हो गए हैं तो फिर 31वां दिन जो कि अगले महीने का पहला दिन होगा, 31वां नहीं होगा क्योंकि चांद के अय्याम 31 नहीं होते, तो इसलिए वो यकुम कहलाएगा। इस तरह से आप पर वो रोज़ा फ़र्ज होगा। अब जैसे आज का हुआ, इसको रहने दें, कोई मसला नहीं। बाद औक़ात इस तरह से होता है, ऊंच नीच होती है। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि ऐलान करते करते ताख़ीर होती है उन्हीं गवाहों की वजह से, लेकिन बाद औक़ात गड़बड़ भी होती है। इमरान खान की हुकूमत के दौरान अगर आपको याद हो तो ऐसा हुआ कि एक तरफ से ऐलान हो रहा था कि कल ईद है और दूसरी तरफ से उसी कमेटी के एक साहब फ़ोन पे लाइव बता रहे थे कि नहीं, हम पर ऊपर से प्रेशर था, उस प्रेशर की वजह से हमने ऐलान किया है, वरना चांद साबित नहीं था। ये आपके पास आप देख लें, गूगल करें और यूट्यूब पे चले जाएं, फेसबुक के मुख्तलिफ उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, मेरे पास भी मौजूद है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں، اور ان شرارتوں میں عموماً وہ لوگ جن کا دین کے اصولوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ اپنی اجارہ داری کے لیے اس طرح کی گڑبڑ کرتے ہیں. پہلے جس طرح سے ہوا، انہوں نے کہا بھئی مولویوں کا تو اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے سائنس کا. سائنس نے اگر ثابت کر دیا کہ چاند پیدا ہو چکا ہے تو اس کی پیدائش کافی ہے. اب مولوی کہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، سائنس نے کہہ دیا ہم اسی کے مطابق کریں گے. اب یہاں پر وہ ان اصولوں کو جو آپ کے فقہا نے، جو آپ کے ائمہ حدیث نے طے کیے، ان اصولوں کو وہ پامال کرتے ہیں اس عنوان سے. تو یہ جو ہے یہ پھر اس سیکولر ذہن کا نتیجہ ہے، لہذا اس کو روکنا چاہیے. لیکن جو عبادت ہے اس کی فرضیت آپ کے یقین سے مشروط ہے. آپ کو یقین آ گیا، آپ رکھ لیں، بات ختم ہو گئی. بالکل میں سمجھ رہا ہوں، لیکن دیکھیں ہم جو ایک بات کر رہے تھے، مفتی صاحب نے بھی وہی بات کی. اس سے پہلے میں مفتی ابو محمد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان مبارک. ہمارا ساتھ اس دفعہ پھر رہے گا 30 دن انشاءاللہ. اور میں نے یہ بتا دیا، میں نے کہا جی وہ کافی لمبا سفر کر کے پہنچے ہیں، تو میں نے کہا فریش ہو کے آ رہے ہیں، بٹ اچھے لگ رہے ہیں. ہم آج کے روزے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر رہے تھے. پروفیسر صاحب ایک بات تو قریشی صاحب نے کہا کہ چونکہ ایک کمیٹی بنا دی گئی، ایک کمیٹی موجود ہے، وہاں پہ مستند جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں جن کا فیصلہ ہم سنتے ہیں اور ہم اس پہ اگری کرتے ہیں. ایک طرف اب امین شہیدی صاحب جو ہیں، حضرت کا ایک بیان آیا کہ ایک لاسٹ ایئر ہاں بالکل لاسٹ ایئر عید کے اوپر ایک چھوٹی سی جو ہے وہ پرابلم ہوئی، تو تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے بیچ میں کہ کیا کریں، روت ہلال کمیٹی پہ یقین کریں یا بیانات پہ یقین کریں یا سائنس پہ یقین کریں، کس پہ یقین کریں؟ کچھ تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس میں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ماشاء اللہ قریشی صاحب نے اس مسئلے میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور اس میں میرے خیال اضافے کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں صرف رویت حلال کمیٹی جو قوم نے، گورنمنٹ نے، سرکار نے بنا دی ہے، اس کے فیصلے کو بغیر کسی شک و شبہ سے قبول کرنا چاہیے. اور اس کمیٹی میں علماء ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، اور اس کمیٹی میں ہر مسئلہ جو پاکستان میں پایا جائے اس کی نمائندگی ہے. اگر وہ کمیٹی فیصلہ کر لیتی ہے کہ کل روزہ ہے اور ان کے پاس گواہ موجود ہے، بعض اوقات گواہان کی تصدیق اور ان کی تزکیے کے لیے دیر ہو جاتی ہے، بس دور سے شہادت آئی ہے. اب یہ شہادت دینے والا کون ہے؟ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں میں کون سا مسلمان ہے؟ ایسا تو نہیں جس کو نماز روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کی گواہی ہم کیسے قبول کر لیں گے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ محنت طلب مسئلہ ہوتا ہے، اس میں تحقیق کرنا ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر اعلان ہوتا ہے. جب تک وہ اس گواہ کے بارے میں مطمئن نہیں ہو جاتے وہ اعلان نہیں کرتے. صحیح ہے. تو ہمیں اس مسئلے میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے. وہ لوگ جن لوگوں کو ہم نے اپنی نمائندگی سپرد کی ہے ان کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اگر گواہی صحیح ہے، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا رسول اکرم کے زمانے میں، ایک آدمی گواہی دی آ کر یا رسول چاند دیکھا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کل عید پڑھیں گے. تو اس میں یعنی زیادہ شک و شبہات پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قوم کہیں الجھن میں پڑ جائے. بڑی ذمہ داری ذمہ داری کے لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ ایسے ہی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. جی کہ یہ ہم نے اگر اعلان کیا خدا نہ خاص کوئی غلطی ہوگی ہماری تو آخرت تباہ ہو جائے گی. اس میں چھوٹا سا اور فیصل بھائی عرض کر دوں کہ یہ جو ادارہ ہے رویت ہلال کا، اس کو سارے علماء متفقہ طور پر مانتے ہیں کہ اس کی حیثیت قاضی کی سی ہے. ٹھیک. اور اگر شرعی نقطہ نظر سے قاضی اپنے فیصلے میں اگر وہ غلط بھی کر جاتا ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے گواہوں سے پوری گواہی لے کر کسی قتل کا فیصلہ کرتا ہے، یہ کوئی اور کرتا ہے، تو اب وہ قاضی عند اللہ نہیں پکڑا جائے گا. اگر وہ گواہ غلط کر رہے ہیں تو پکڑے جائیں گے،
اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یار وہاں 20-25 لوگ بیٹھے ہیں, تگڑے مفتی بیٹھے ہیں, عالم دین بیٹھے ہیں, اور وہ ممکن ہے اگر کسی ایک آدمی کو کنفیوژن ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اگر 5 جج ہیں, 3 فیصلہ ادھر کرتے ہیں 2 ادھر کرتے ہیں تو فیصلہ 3 والا مانا جائے. تو وہاں اگر 20 لوگ بیٹھے ہیں, ایک بندے کو ڈاؤٹ ہو گیا جیسے پچھلے سال کسی نے وہ فون پہ کیا, تو تب بھی ریاست کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ بھئی رؤیت ہلال کمیٹی نے فیصلہ کر دیے, علماء نے کیا ہے, اگر انہیں غلطی لگی ہے, اگر جان بوجھ کر کی ہے تو ان کے ذمے, اور اگر ان کے اجتہاد میں یہ کمزوری ہوئی ہے تو بھی عند اللہ وہ معجور ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کم از کم ہمیں کیوں شک ہر سال ہم لوگ ڈالتے ہیں, آج فلاں ہو گیا فلاں. پچھلے سال ہمارے ایک وہ پاگل سے مولوی صاحب ہیں, اس نے کہ ان لوگوں کو کہا کل روزہ بھی رکھو اور عید بھی کرو, اور اس کے چاہنے والوں نے روزہ رکھ کے لوگوں کو عید پڑھائی. یہ کس قدر زیادتی ہے قوم کے ساتھ کہ آپ بتائیں کہ آپ نے عید پڑھائی ہے لوگوں کو روزہ رکھ کے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے رمضان کے اندر شوال کیا ہے, تو یہ تو آپ نے لوگوں کی نماز کے ساتھ کھلواڑ کی ہے. تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کو دین سے دور کر رہی ہیں. ہمیں کم از کم بڑے کھلے دل سے یہ کہنا چاہیے کہ بھئی اگر غلطی کر رہے ہیں وہ اللہ کے آگے وہ پکڑے جائیں گے. قوم کو چاہیے کہ وہ بغیر شک کے روزہ رکھے, بغیر شک کے عید کرے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں جی آہستہ آہستہ آسان ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. مفتی نوید عباسی صاحب میرے ساتھ یہاں پر ہیں. غصہ تو نہیں آیا آپ کو نا؟ نہیں الحمدللہ. مفتی صاحب کو غصہ آ جاتا ہے کبھی کبھی, اور بڑا صحیح والا غصہ آتا ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں مسکراتے رہیں. ابو محمد صاحب بھی اور ہمارے نوید صاحب بھی, بیکاز آج پہلا روزہ ہے اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ہنستے مسکراتے ان دنوں کو لے کے چلیں. جس حوالے سے ابھی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, شک و شبہات والا مسئلہ تو ہمارا ہو گیا. میں ان لوگوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں نوید صاحب جو ہر وقت شک و شبہات میں ہی لگے رہتے ہیں. کوئی بھی فیصلہ آ جائے, خاص طور سے یہ ایک فیشن بھی بن گیا ہے ہمارے یہاں کہ اگر کسی مفتی نے, کسی علامہ نے کوئی فیصلہ دے دیا کسی حوالے سے تو شک و شبہات رہتے ہیں. جیسے ابھی حنیف صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس میں 4 لوگ ہیں اور اس میں 1 اگری نہیں ہے اور 3 اگری ہیں, تو اس کا مطلب, کیونکہ دنیا میں جو عدالتیں لگتی ہیں ان میں ایک آپ کی اسپیشل کیبنٹ ہوتی ہے جو کہ ساتھ میں بیٹھتی ہے, اور وہ ان میں سے فیصلہ آتا ہے. اس میں کوئی 20-25 لوگ ہوتے ہیں جس میں سے تقریباً 10 لوگ اگری نہیں کر رہے ہوتے اور 15 لوگ اگری کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ فیصلہ مان لیا جاتا ہے. اگر اس میں سے 11 لوگ اگری کر رہے ہیں اور 10 اگری نہیں کر رہے ہیں تب بھی وہ فیصلہ مان لیا جاتا ہے کہ ہی از رائٹ, مطلب یہ صحیح نہیں ہے. تو ہمارے یہاں اس کے باوجود کیوں یہ اتنا بڑا فساد جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے رؤیت ہلال کا, اس پر تو کافی بات ہو گئی. یہ پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے یہ ایوب صاحب کے زمانے میں جو پریزیڈنٹ تھے فیلڈ مارشل, ان کے زمانے میں ہر شہر میں اپنی عید اور اپنا روزہ ہوتا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک مرکزی باڈی بنائی, اس کی ذمہ داری لگائی اور پھر اس میں بہتری آتی گئی. اور ہمیں یاد ہے کہ حضرت سیدی ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ رؤیت ہلال کے چیئرمین تھے. تو اس وقت آپ فیصلہ فرماتے تو کوئی نہیں مانتا. جو رؤیت ہلال کمیٹی فیصلہ کرتی ہے اس فیصلے کو قبول کیا جانا چاہیے. اس کے برعکس اگر کوئی ریاست کے اندر ریاست بناتا ہے اور وہ اپنا اعلان کرتا ہے تو وہ کوئی بھی ہو وہ غلط کرتا ہے. یہ کل بھی ہم بات کرتے تھے, آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کو آپ نے اختیار دیا ہے, حکومت نے دیا ہے, پورا اس پر یقین ہوتا ہے, اس پر علماء موجود ہیں. تو جب وہ سب موجود ہیں تو پھر ہمیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے. اگر مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب, سید عبدالخبیر آزاد شاہ صاحب, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, یا کل مفتی منیب الرحمان صاحب فیصلہ کرتے تھے, اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارے علامہ مفتی اطہر نعیمی صاحب کرتے تھے, اس سے پہلے تھانوی صاحب تھے, اس سے پہلے دیگر بزرگ تھے, پیر کرم شاہ صاحب تھے. یہ جو حضرات تھے, یہ جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں, کل بھی ان کے فیصلے ٹھیک تھے, آج بھی ٹھیک ہیں.
اس لیے کہ وہ پوری کوشش اور کاوش سے کرتے ہیں. اگر کوئی گواہی غلط دیتا ہے جیسے یہاں بات ہوئی ہے تو وہ گواہ کے سر جائے گی بات, لیکن وہ بھی پوری تحقیق کر کے پھر گواہوں کو. اب یہ کہہ دینا کہ علماء پر یہ ہماری قوم جو آج کل فیس بک پہ ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, یہ بھی بڑا عجیب جو ہے وہ المیہ ہے کہ جی وہ ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب جب چیئرمین تھے تو کہا جی ان کی اہلیہ کے کپڑے نہیں سلے, تو اس زمانے میں یہ آپ نے سنے نا یہ باتیں. اب بھی یہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ اس طرح کی گفتگو کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. میں نے یہ نام اس لیے لیے ہیں کہ آج اگر یہ ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی فیصلہ کر رہی ہے, کل وہ تھے تو شخصی فیصلہ نہیں ہے, رویت ہلال کا فیصلہ ہے. ان کے زمانے میں بھی محکمہ موسمیات ان کی معاونت کرتا تھا, سپارکو اور پھر اس کے علاوہ نیوی اور یہ سارے ادارے, اور آج بھی یہ کرتے ہیں. باقی دیکھیے شکوک و شبہات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑے واضح حدیث ہے. حضور نے فرمایا حلال واضح ہے, حرام واضح ہے. جب حلال اور حرام واضح ہے تو ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں شک میں ڈالتی ہیں. شک میں ڈالنے والی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے, شک کی طرف نہیں جانا چاہیے. یعنی اگر ایک آدمی کی زمین مل رہی ہے دوسرے آدمی کی زمین کے ساتھ اور وہ چراگاہ ہے, وہاں پر جانور چارہ چر رہا ہے تو اس جگہ اس کو نہیں چارہ چرنا چاہیے, مالک کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رکھے, کیونکہ وہ شک میں پڑ سکتا ہے کہ اس طرف بھی وہ چارہ جا کے وہ چر سکتا ہے. تو اس لیے شکوک و شبہات سے ہمیں بالا تر ہو کر یقین کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے, یقین کامل کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اپنے قومی معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اس بات میں کہ آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا, اس میں پورا جو ہے نا وہ 5-6 دن ہم فیس بک پہ لگا دیں گالم گلوچ کے ذریعے, تو یہ رمضان المبارک میں ہم عبادت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے جیسے اعلان ہوا اللہ کے گھر میں پہنچے, اللہ اکبر, ہم قرآن شریف سنیں, تراویح پڑھیں, نوافل پڑھیں, جو جس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. اس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے, عبادت کو عبادت رہنا چاہیے اور عبادت کو عبادت کے انداز میں آگے بڑھانا چاہیے. جو لوگ اس میں سیاست کرتے وہ یقیناً قوم میں انتشار اور افتراق پیدا کرتے جو کہ قوم کو تباہی کی طرف لے جانے کے مترادف ہے. بے شک بے شک. اور میرے خیال سے بات بڑے اچھے طریقے سے کلیئر ہوئی ہے. چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آگے بھی تھوڑا سا اس حوالے سے بات کی جائے. رمضان کا چونکہ سٹارٹ ہو گیا ہے رمضان, اور اتنا خوبصورت مہینہ ہے, اتنے ثواب کا مہینہ ہے, اتنی خوشیوں بھرا مہینہ ہے دنیا بھر میں. رمضان کے حوالے سے جب ابھی اتفاق سے میری تھوڑی ٹریولنگ بھی ہوئی تو میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی سیلیبریشن کی تیاری کی جاتی ہے. تو سیریسلی میری بھی یہ خواہش ہے کہ اس سیلیبریشن کو بھرپور طریقے سے منائیں, انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا تحفہ ہے, اتنا حسین تحفہ ہے, اس کو انجوائے کریں. چھوٹا سا بریک ہے, میں بریک سے جب واپس آتا ہوں تو انس کریمی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, ان کی نعت رسول مقبول سے ہم واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے رمضان میں بول. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش آئیے سید انس کریمی صاحب, خوش آئیے. اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم, اور آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کے ساتھ ندیم نوشاہی قاضی صاحب بیٹھے ہیں, آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد. ہمارے ساتھ مفتی ابو محمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا رہا سفر؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے. الحمدللہ بہت بحث اور مباحثہ چلتا رہا, آپ بھی تھوڑے اس میں مبتلا ہوئے ہوں گے کیونکہ ہم یہیں پہ تھے بول میں, تیاریوں میں لگے ہوئے تھے, تو لگ رہا تھا کہ نہیں ہوگا, پھر ہو گیا رمضان, اور پھر ہم نے کہا چلیں بھائی جلدی جلدی تیاری کرتے ہیں. آپ یقین کریں سب نے مل کے, پوری ٹیم نے, پروڈیوسر کیا, ہیڈ کیا, پوری ٹیم جو ہے بول کی وہ اس وقت سیٹ پہ موجود تھی لائیو جانے سے پہلے. اور آپ اگر آتے تھوڑا جلدی تو آپ دیکھتے کہ ایک عجیب بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے یہاں پہ, بٹ ہوتا ہے ایسے ہی, بالکل ہوتا ہے. آپ کا پہلے سفر کیسا رہا یہ بتائیے مجھے. الحمدللہ بہت اچھا رہا الحمدللہ. موٹر وے تک, سکھر تک تو موٹر وے ہے ماشاءاللہ, اور وہاں سے آگے اللہ ہی حافظ ہے کراچی تک, حیدرآباد تک. جی جی, حیدرآباد کے بعد پھر صحیح ہے تھوڑا. جی جی. آپ شوق سے بائی روڈ آتے ہیں یہاں پہ؟ شوق سے بھی آتے ہیں, تھوڑا سا ساتھی ہوتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے, یہاں بھی آنا جانا ہوتا ہے, پھر اپنی ترتیب ہوتی ہے, پرائیویسی ہوتی ہے, اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بات آپ سن رہے تھے جو سلسلہ یہاں چل رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین, اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے توسط سے
पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक कहता हूँ। अल्लाह जल्ल शानु इसे कीमती बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। बॉल की टीम को जो हर साल की तरह इमसाल भी इंशाल्लाह खूबसूरत ट्रांसमिशन लेकर चल रहे हैं, अल्लाह करे ये पूरी कौम के लिए नफ़ा बख्श साबित हो। आमीन आमीन। और यहाँ जो मुझसे पहले चूँकि मैं क़िबला मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब की भी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी, शहीदी साहब की भी, भाई हनीफ़ नवीद अब्बासी साहब की, प्रोफेसर साहब की, तो उससे मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि मेरी आमद से कबल क्या गुफ्तगू हो रही थी। 2-3 बातें इस मुतालिक मैं अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि आक़ाए दो आलम रूह कायनात दुखी दिलों के तबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को एक इत्तिहाद का मंबा बनाकर छोड़ा था। ये उम्मत कोई बिखरा हुआ रेवड़ का नाम उम्मत नहीं है। दूसरी बात यह कि दुनिया के अंदर कोई भी बंदा, रिस्पॉन्सिबल बंदा वो होता है जो अपने इदारों पर, अपने मुल्क पर एतमाद करता है। और जब हम अपने इदारों पर सवाल उठाते हैं तो वहाँ से इदारे कमज़ोर होना शुरू होते हैं। हम निजी महाफिल में जब लाबिंग करते हैं तो हम अपने मुल्क को बज़ाते ख़ुद अपनी गुफ्तगू से, अपने तकल्लुम से, अपने फ़ैल से हम उसे कमज़ोर कर रहे होते हैं। तीसरी बात यह है, जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक़ है, चाँद का ताल्लुक़ है, ईद का ताल्लुक़ है, तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम चाँद देख कर रोज़ा रखो, चाँद देख कर तुम ईद करो। और हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, ये जो रवीयत हलाल कमेटी की एक इंतज़ामिया है, हम देख लें कि हज़रत मौलाना पीर करम शाह साहब से लेकर इस वक्त तक जितने भी हजरात इसमें तशरीफ़ लाए, हज़रत नईमी साहब हैं, मौलाना हसन जान साहब हैं, हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हैं, भाई अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हैं, ये जितने लोग हैं, ये बज़ाहिरन एक बंदा नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसमें तमाम मसालिक, तमाम मकातिब फ़िक्र के वो लोग होते हैं जो साहिब राय होते हैं, साहिब तक़वा होते हैं, और उनकी जो अथेंटिक शख्सियत है उनके इलाक़ों में, उनकी बरादरी में और उनकी मसाजिद में, उनके शहरों में भी मानी जाती है। और ये बाकायदा एक ऐसा इदारा है कि अगर इसमें कोई एक आध बंदा मेरे ख्याल में गलती करे भी तो बाकी लोग इतने अथेंटिक होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं कि उनकी मौजूदगी में गलती का इम्कान नहीं होता। तो मेरे ख़्याल में ख़त्मी राय यही है कि हमें रवीयत हलाल कमेटी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करना चाहिए। वो रात 12 बजे ऐलान कर दे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने ऐलान रोज़ा रखने का किया है या नहीं किया, चाँद देखने का किया है या नहीं किया, ईद का उन्होंने ऐलान किया है या नहीं किया। वो सुबह कर दें। सऊदी अरब में आज से 2-4 साल पहले सुबह बिल्कुल सहरी के वक़्त, नमाज के वक़्त ऐलान हुआ, आपने भी देखा होगा। अब वहाँ सऊदी अरब वाले क्या करें, उसमें बहस मुबाहिसा शुरू कर दें। ये बहस मुबाहिसा सिर्फ हमारे यहाँ होता है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम्हें दीन में आने तो पूरे पूरे आ जाओ। मेरे ख़्याल में यहाँ दीन का कोई वो मसला जो नुसूस से साबित हो, कुरान पाक में हमारे यहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में एक तबका ऐसा भी मौजूद है कि अगर आप वो बातों नहीं सुनाएं तो उस पर भी बहस मुबाहिसा वो करना शुरू कर देंगे, और वो होता है रोज़ाना। तो मेरे ख़्याल में ये ख़त्मी बात होनी चाहिए सभी की तरफ से कि हमें अपने इदारों पर एतमाद करना चाहिए। ये तो रवीयत हलाल कमेटी का इदारा है, हमें अपनी फ़ौज पर एतमाद करना चाहिए, अपनी पुलिस पर करना चाहिए, हमें नज़रियाती कौंसल पर करना चाहिए। जितने इदारे हैं वो आपसे मजबूत होंगे, मुझसे मजबूत होंगे। हम जितना उनके साथ खड़े होंगे हमारा मुल्क ताकतवर होगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं कुछ जगहें हैं जहाँ पे थोड़ी सी हमारी बहस बढ़ सकती है, लेकिन मैं बढ़ाऊँगा नहीं अभी, मैं नहीं चाहता। पर चलें जी, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। रमज़ान जैसा खूबसूरत महीना, और हम बार बार यही बात कर रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इसमें जितनी बरकतें हैं, जितनी नेमतें हैं, वो समेटने का मौका हमें दे। वो किसी तरह से भी हम कोशिश करें। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो फ़राइज़ में शामिल हैं, वो तो हमें फ़ॉलो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। मैं ये आज चूँकि बिल्कुल पहली सुबह है, और इस पहली सुबह पे मैं चाहता हूँ हमारे जो मुफ्ती साहब हैं जितने भी, वो जब इस बारे में बात करें, मुफ्ती आज़ाद, बिल्कुल आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ना हर इंसान अपने जहन के मुताबिक, ऊपर से रही सही कसर जो है वो सोशल मीडिया ने आगे पूरी कर दी है कि जो घर में जिसकी कोई नहीं सुनता था वो जाके मोहल्ले में बातें करते थे, अब वो बहुत सारे बैठ के सोशल मीडिया पे बातें करना शुरू हो जाते हैं, फिर वो बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चली जाती है। सो थोड़ा सा काम डाउन हो, थोड़ा यकीन करना शुरू करें। ये जो बिलीव, ये जो यकीन का एक सिलसिला है, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करता है, मुश्किलात पैदा नहीं करता है, और ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। पर रमज़ान जैसा खूबसूरत महीना
ہمارے لیے ایک بار پھر آ گیا ہے اور ہم اس مہینے میں کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس رمضان کے حوالے سے وہ ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا, جو سب سے زیادہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال سے اس پہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں جب رمضان شریف آتا تھا تو حضور خود بھی اس کے لیے کمر کس لیتے تھے اور صحابہ کو بھی نیکیوں پر ابھارتے تھے. اور رمضان سے پہلے شعبان میں آپ فرماتے تمہیں معلوم ہے کیسا مہینہ آ رہا ہے جو شہر المواسات ہے, غم گساری کا مہینہ ہے, شہر الرزق ہے, رزق کی وسعت کا مہینہ ہے, شہر المغفرہ ہے, بخشش کا مہینہ ہے, شہر الرحمہ ہے, یہ اللہ کے فضل اور رحمت لوٹنے کا مہینہ ہے. تو حضور کے صحابہ اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں حضور تیار کر دیتے تھے نا کہ ہم بے قرار ہوتے تھے کہ کب رمضان شریف کی یہ ساتیں آئیں اور ہم ان میں داخل ہو جائیں. سبحان اللہ. اور پھر حضور دعا کیا کرتے تھے یا اللہ تو نے شعبان عطا کیا ہے, ہمیں رمضان تک پہنچا. سبحان اللہ. اور پھر رمضان شریف آتا تو ایک خوشیوں کی کیفیت, ہماری طرح نہیں کہ بھئی رمضان آ گیا جی روزے رکھیں گے اور جناب شکل بن گئی. اور بڑا عجیب سا ماحول ہے. عید کے اوپر ہم لوگ خواہ مخواہ فائرنگ کریں گے, حالانکہ وہ جائز ہی نہیں ہے, پٹاخے بجائیں گے, مبارکیں دیں گے, اور رمضان شریف آئے گا سب کے چہرے بن جائیں گے اور روزہ آگے. حالانکہ یہ تو خوشی ہے. اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں سارا سال ہمارا اپنے ذاتی معاملات میں گزرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہیوں میں گزرتا ہے. ہمیں چاہیے کم از کم اس مہینے کو ہم اہتمام کر لیں, اس کو ایک صحیح طریقے سے کمائی کا اس کو ذریعہ بنائیں. یہ وہ والی کمائی نہیں, یہ جو ہماری دینی کمائی ہے, ہماری نیکیوں کی کمائی ہے. اور اس میں ہمیں چند چیزیں ہم طے کر لیں, شیڈول بنا لیں کہ یار ہم نے کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید اگر تراویح میں سننا ہے تو بہرحال خود بھی تلاوت کرنی ہے, ہم نے ایک قرآن ہم نے ختم کرنا ہے. پھر معمول بنا لیں ہمارے مائیں بہنیں بچے سارے کہ ہم نے یار روز آنا نہ زیادہ اگر نہیں تو کم از کم 3 تسبیح درود شریف پڑھنا ہے. اور اگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی ہو گیا, قرآن مجید بھی ہو گیا, ہم تہجد کا ایک معمول بنا لیں کہ ویسے بھی اٹھنا تو ہے نا سحری کے لیے, تو بھائی پہلا کام یہ کریں گے ہم نے تہجد پڑھنی. اور اس کے ساتھ اہم ترین چیز جس کی طرف نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ زور دیا وہ کیا تھا, وہ غربا, مساکین, بھوکے, پریشان حال, ان کا خیال. غم گساری کا مہینہ اس کو قرار دیا. یعنی ہم خود کیوں, اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھتا ہے؟ اصل میں اس کی ہزاروں حکمتوں میں سے رمضان کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس آدمی نے دن میں 10 وقت کھانا تھا اسے کیا پتا کہ وہ جو روڈ کے کنارے بیٹھا بچہ بھوکا بڑے ترس کے کھانے کی طرف دیکھ رہا ہے, بیکری کے باہر کھڑا ہو کر بیکری کے اندر سجے ہوئے وہ شو روم کے اندر وہ مختلف چیزیں دیکھ کر وہ گزرتے ہوئے ترس رہا ہے, اس کو امیر کو کیا پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے بھوک. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رکھ روزہ, کھا کے بھی تو, تاکہ تجھے پتہ چلے کہ یہ شام کے وقت جب بھوک کا درد تجھے آئے نا تو تجھے اندازہ ہو کہ وہ بھلکتے ہوئے بچے یا نوجوان یا اس عورت یا اس بوڑھے کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو یہ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہے اور کوشش کریں کہ یار زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ کی بنیاد پر چند لوگوں کو ہم افطاری شروع کروا دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کمائی. اس پہ میں آپ کو ایک مزے کی ابھی بات بتاؤں. میں ابھی شام میں جب یہ آپ نے بات کی تو میرے دماغ میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے نا نوٹس آیا ابھی, آپ نے پڑھا وہ کہ آپ سڑک پہ اس طرح سے اب افطاری نہیں کروا سکتے لوگوں کو, 27,000 روپے جرمانہ ہے. لا حول ولا قوت. یہ کہاں ہے؟ یہ ابھی تو شام میں آیا یہ نوٹس. کہ پورے ملک میں یا پتہ نہیں کراچی میں ہے کہ پورے ملک میں ہے. میں نے وہ پڑھا اور میں یوں ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا, مطلب بس یہ وہی ہو گیا. پھر ہم کہتے ہیں زلزلے کیوں آ رہے ہیں. نہیں, میں آپ کی معلومات میں اضافہ کروں, رمضان مبارک سے تقریباً 10 دن پہلے سعودیہ میں بھی اسی طرح کا ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے. اچھا. جس میں مسجدوں میں بچوں کو لے جانے پر بھی پابندی لگی ہے اور مسجدوں میں افطار کروانے پر بھی پابندی لگی ہے. مسجدوں کے اندر کہا نماز پڑھیں لیکن بچوں کو لے کے نہ آئیں, افطاریاں مسجد میں نہ کروائیں, باہر بھی اس طرح کی افطاریاں منع ہیں. تو میرا خیال ہے انہوں نے وہیں سے لیا ہوگا, کوئی بڑی بات تو نہیں. لیکن بچوں کو نہیں لائیں گے تو بچوں کو عادت کیسے پڑے گی؟ نوٹیفیکیشن جو آیا اس کے مطابق اس کا متن میرے پاس موجود ہے اور اس خبر کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے, میں نے ٹویٹ بھی کی تھی. تو بہرحال یہ تو ہے, اگر اس کی تھوڑی سی باریکیوں میں جانا چاہے تو یہ وقت شاید مناسب نہ ہو.
ये जो विजन 2030 है ये उसका नतीजा है। लेकिन इसमें फैसल भाई गुजारिश ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस है कि माज़रत कि बच्चे जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ना, मासूम, जो बिल्कुल मस्जिद की समझ नहीं रखते, वो और जो मजनू और पागल और दीवाना है, इनको मसाजिद से दूर रखने का हुक्म है, और ये असनाद सहीह से हदीस मौजूद है। लेकिन वो बच्चे जो समझदार हैं वो तो मस्जिद में आएँ, पीछे खड़े हों, उनके लिए तो अहकाम है कि उनकी सफ़ कहाँ बनेगी, क्या तरीका होगा, उन बच्चों की तो ममानियत नहीं की जा सकती। वो छोटे बच्चे जैसे बाद लोग पैम्पर पहना के मस्जिद में ले आते हैं, जो बिल्कुल नासमझ होते हैं, जो लोगों की नमाज के आगे से गुजरते हैं, उनको चूंकि उनको मस्जिद के बारे में तो कुछ मालूमात नहीं, और पागल और दीवाना, इनको दूर रखने का हुक्म है। ये मैंने इसलिए तो जो बड़े बच्चे हैं उनको नहीं रोकना चाहिए। मस्जिद की असल में तहारत का, तकद्दुस का ख्याल रखने के हवाले से ये ज़रूरी अहकाम है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो उन्होंने सड़क पे भी बंद किया है, ये मना हो सिलसिला आया है, मना कर दिया। यानी मस्जिद के अंदर आप सड़क पे नाचें, सड़क पे कूदें, सड़क पे डांस करें, सड़क पे भीख मांगें, बाकी सब कुछ करें जो एक रमज़ान लोगों को बताता है ये चीज़ें कि यार ये हमारा एक मजहबी एक महीना है और ये गमगुसारी का महीना है। इसी बहाने लोगों में वो जो जज्बा है ईमानी है, वो अखुव्वत, वो भाईचारा, वो लोगों के दिलों में अवाम का जो खिदमत का जज्बा है वो इसी तरह पैदा होता है। बच्चे देखते हैं, बूढ़े जवान देखते हैं, वो सारे इस काम में लगते हैं। यानी आप अब इस तरफ आ गए, और भी अच्छे काम आपसे कोई नहीं हो रहे, और ये भी ना। उसमें ये है कि कुछ सर्टेन जगहें अगर आपने वहाँ पे इफ्तार करवानी है तो आपको उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, कुछ इस तरह से चीज़ आई है। मैं एग्जैक्टली आपको वो मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा शाम में। लेकिन इजाज़त लेना मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बिल्कुल ट्रैफिक जाम कर देते हैं, बेहंगम तरीके से करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। इजाज़त बाकायदा, अगर किसी डीसी से इजाज़त लेनी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो इजाज़तनामा बहुत सारी और लोग भी आ जाते हैं, हुकूमत के में होना चाहिए। जो इदारों की बात हुई, रुवत हिलाल कमेटी की बात हुई, तो ये भी चूँकि एक नोटिफिकेशन आया तो ये उसी चीज़ के साथ कनेक्ट हो रही है चीज़ के ऊपर से ही ऑर्डर आए हैं प्रोफेसर साहब। जी जी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन व बाद। आपने रमज़ान मुबारक की बात की। रमज़ान मुबारक नेकियों का मौसम बहार है। बिल्कुल, वाह वाह। इस महीने में हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अल्लाह को राज़ी करें। रमज़ान मुबारक का अल्लाह रोज़ा हमें से रखवाते हैं इसलिए कि अल्लाह को उसके फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा, बिल्कुल। हमारी शख्सियत की तामीर और इसके तज़किये के लिए रोज़ा ज़रूरी है। इंसान जिस्म और रूह का नाम है। जिस्मानी ग़ज़ा तो हम अपने ज़मीन से हमें मिल जाती है, जिस तरह जिस्म को भूख लगती है इस तरह रूह को भी भूख लगती है। रूह की ग़ज़ा अल्लाह का ज़िक्र है और रसूल और अल्लाह की इबादत है। बिल्कुल, बेशक। हर इंसान की शख्सियत अपने आमाल में ढलती रहती है। जैसे आमाल होते हैं वैसे उसकी शख्सियत उसमें ढलती है। इंसान के आमाल एक कालब है जिसमें उसकी शख्सियत ढलती है। हर शख्सियत पहचानी जाती है उसके आमाल से, और इंसान के जो आमाल हैं उनका इंसानी ज़िंदगी पर असर है। प्रोफेसर आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा एक ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिए रमज़ान में बोल। जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। आज थोड़ा सा वार्म अप है जी सहरी पे। हमने इसीलिए कोई बहुत हार्ड कोर सवाल नहीं रखे। मुझे पता है कि जब मैं कल बैठ के अफ्तारी का प्रोग्राम कर रहा हूँगा
اس وقت آپ کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں. پھر ہمارے آج کا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد آپ کے بہت سارے میسیجز آئیں گے, بہت سارے سوالات آئیں گے, بیکاز علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں, تو آٹومیٹکلی پھر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے مسائل کے حل جو ہیں وہ دے دیے جائیں. پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے, میں معذرت چاہتا ہوں میں نے منقطع کیا, لیکن وہ کیا کروں جی, تھوڑے سے پیسے کمانے ضروری ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی اعمال جو ہے ان کا انسانی زندگی پر اثر ہوتا ہے. بالکل. اعمال صالح جو ہے اس کے اثرات ہیں. جو شخص نیکی کام کرتا ہے اس کے اندر نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں, نیک رجحانات پیدا ہوتے ہیں, وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے. اگر برے اعمال کرتا ہے ان کا برا اثر اس پر ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے, حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال اللہ عز و جل, اللہ یہ کہتے ہیں, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک وان لم تفعل لا اسد فقرک املا یدک شغلا ولا اسد فقرک. حدیث قدسی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یہ کہتے ہیں, کہتے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال, میں تجھے تونگری دوں گا, تیرا دل معلوم تونگر کر دوں گا تجھے, تیرا دل بڑا کر دوں گا, تجھے تونگری دوں گا میں تجھے, اور تیری فقیری دور کر دوں گا. اگر تو صرف دنیا ہی میں لگا رہے, دن رات دنیا کمانے کے دوران, تیری فقیری دور نہیں کروں گا, اور تیرا ہاتھ میں کام سے بھر دوں گا, دن رات کام کام کام, اور اسی طرح تو فقیر ہی رہے گا. تو یہ عبادات جو ہے, اعمال صالح, ان کی تاثیر انسانی زندگی پر. واہ. جیسے ہم اب دیکھیں نا, ہمارے دشمن ہم سے زیادہ تیز ہیں, وہ ہم بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. یہ جو افطار کرائے جاتے ہیں روڈوں پر کھڑے ہو کر, اس سے معاشرے کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا دشمن کہ وہ ہر وہ چیز جو اس معاشرے کو جوڑتا ہے یہ اسے توڑ دینا چاہتے ہیں. سوچے نا کہ جو انسان تکلیف رکھتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں تک روزہ دار, اسے کتنی محبت. یعنی آپ یہ دیکھیں نا, ایک شخص بیٹھا ہوا بس میں بیٹھا ہوا, ایک شخص آ کے خوشی بھائی افطار کر رہے, اس کے دل میں اس کی کتنی محبت پیدا ہو. بالکل, کتنی دعائیں ملتی ہیں. اور پھر بغیر کسی امتیاز کے, یہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے یہ کون ہے, یہ دیکھتے میرا بھائی مسلمان ہے. یہ چیز مسلمانوں کو جوڑنے والی ہے, اور ہمارا دشمن جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ایک بن کر رہیں. میں آخری بات کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دشمن کتنا تیز ہے. 1883 کی بات ہے, لارڈ کرومر جب قاہرہ کا گورنر تھا, اس نے کتاب لکھی تھی ماڈرن ایجپٹ. اس میں لکھتا ہے وہ, اگر ایجپٹ میں کبھی بھی اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی ہم اسے ختم کر دیں گے. 1883 میں, اور اس کے بعد 150 سال کے قریب بعد اسلامی حکومت ختم کر دی. یہ دشمن ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ تیز ہے ہمارے بس. اب دیکھو نا یہ چیزیں کیا, یعنی اس میں کیا ہے, اس میں کیا حرج کیا ہے, اس میں صرف اس کو منظم کیا جائے. تو یہ جو رمضان ہے ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے. غریب کیسے تکلیف میں ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میں بھوکا مجھے کھانا دو, تو ہمیں اللہ امیر کو بھوکا رکھ کر بتاتا ہے بھوک کے احساسات یہ ہوتے ہیں. تو رمضان المبارک جو ہے یہ بخشش کا مہینہ ہے, اللہ کے عنایات کا مہینہ ہے, اللہ کی مہربانیوں کا, اللہ کے وفاداروں کا مہینہ ہے, اللہ سے محبت کرنے والوں کا مہینہ ہے. بالکل بالکل. روزہ رکھتا ہے انسان اللہ کی محبت میں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشے. آمین آمین ثم آمین. محبت کی بات کی پروفیسر صاحب نے. مفتی صاحب, جب ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ محبت ملے, یا ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم محبت کرتے رہیں اللہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. یہ ماہ مبارکہ اللہ جل شانہ نے ایک مرتبہ پھر پوری امت کو نصیب فرمایا ہے. گزشتہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ایسے تھے جو آج نہیں اپنی قبروں کی پاتال میں اتر گئے. میرے خیال میں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کسے کہتے ہیں. رمضان کا ایک جملے میں اگر ہم اس سے سمجھنا چاہیں تو رمضان مسلمان کے لیے یہی ہے کہ زندگی کو رمضان بنا لو, موت عید جیسی آئے گی. سبحان اللہ.
اور رمضان المبارک کا ماخذ کیا ہے؟ آپ فرضیت روزہ کی جو آیت کریمہ اس کے آخری جملے کو دیکھیں کہ تم پر بھی اور تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقوی کی ڈیفینیشن ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں کی ہوئی ہے، لیکن میں نے سیدنا حضرت نواس رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پڑھا، آپ سے جب پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو آپ نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ تنہائی میں بھی تم اللہ سے ڈرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، شاید لوگوں کو بھی کرواتے ہیں، لیکن کیا رمضان کے بعد ہمارے اوپر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہم اسی طرح معاملات میں، معاشرت میں اور معاملات میں، دکان میں، کاروبار میں، بزنس میں ہم اسی طرح ہوتے ہیں؟ تو اگر یہ تقوی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا نہ کر سکے تو یہ اسی حج عمرے کی طرح ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں جو آپ اسی طرح ہیں جس طرح پہلے کی طرح تھے۔ تو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے مقاصد کو سمجھیں۔ رمضان کا مقصد کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، معاشرت کیا ہیں، کیا ہمارے اخلاق ٹھیک ہیں، ہمارے معاملات ٹھیک ہیں؟ آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کرتے وقت پہلے دائیں طرف مسواک پھیرا یا بائیں طرف پھیرا؟ یہ نہیں پوچھتے کہ میں نے اپنی بیٹی کو جائیداد میں حق نہیں دیا، میں بہن کا حق مار کے بیٹھا ہوں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کی پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے یا دوسری صف کا زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ میں سود کے کاروبار کر رہا ہوں، سود کے معاملات کر رہا ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم غیروں سے متاثر ہیں، اور قرآن کریم اور رمضان المبارک ان کا آپس میں دامن چولی کا واسطہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر مگر بڑا جامع فرمان عالی شان ہے کہ قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ رمضان اور قرآن دونوں کا قدردان جب قیامت میں آئے گا تو رمضان اور قرآن اسے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اس کی شفاعت نہیں ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انسان اللہ تعالیٰ سے، اس رمضان سے اور قرآن پاک سے کیا چاہتا ہے؟ آج ہم غیروں سے متاثر ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ ہم کبھی افطاری پہ پابندی لگا رہے ہیں اور کبھی اپنی اسلامی تہذیب پر یا تمدن پر پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے ہمارے اسلام کی، ہمارے پاکستان کی۔ ورنہ مجھے کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا متحدہ عرب امارات میں، وہاں بقرہ عید والے دن اگر آپ محسوس کریں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا یہاں عید ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں جانور لینے کا الگ جذبہ ہے، اسے قربان کرنے کا الگ جذبہ ہے، اور لوگ جس جذبے کے ساتھ قربانی کرتے ہیں وہ جذبہ دوسروں کو نیکی کرنے کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ مگر آپ عرب امارات میں چلے جائیں، انہوں نے نفاست کے نام پر پابندی لگائی ہوئی ہے، کوئی بندہ گھر کے اندر قربانی نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں وہ چیزیں یہاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ جہاں تک طہارت کا مسئلہ ہے، گورنمنٹ کے قانون کا امپلیمنٹ کا، اجازت کا مسئلہ ہے، وہ ضرور ہونا چاہیے، مگر اس طرح کی پابندیاں کہ آپ لوگوں کو محدود کر دیں، یہ جو لوگ بڑے جذبے کے ساتھ غریبوں کو افطاری کرواتے ہیں، اس سے دوسروں کو موقع ملتا ہے۔ اگر ہم ان پر پابندی لگا دیں گے تو وہ احساس ختم ہو جائے گا جو رمضان احساس دیتا ہے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں پر سختی کے ساتھ ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس قسم کی پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہونی چاہیے، نہ پہلے کبھی تھی۔ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں غریبوں کو افطار کرواتے ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ سب سے جو خوبصورت چیز ہے نا اس تمام چیزوں میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ جو بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا، آپ ایک وہ کلچرلی بیکاز ہم تو کلچر کی اپنے بات کریں گے، تو وہ ایک بچوں کو جو پورا کلچر ملتا ہے، چاہے وہ اسلام کا کلچر ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے ملک کا کلچر ہے، وہ آپ بچوں کو، اب لوگ جیسے کہتے ہیں کہ یار آپ گھر پہ جانور پالیں تاکہ بچوں کے اندر ایک احساس پیدا ہو، تو جانور تو اچھی بات ہے، آپ جانور کا خیال کریں تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ خود کتنے اچھے انسان ہیں۔ لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ انسانوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑے خوبصورت اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بعض اوقات ہم دنیا کے یہ جو پروپیگنڈے ہیں، ان پروپیگنڈوں کی زد میں آ کر کتے پر باہر سے امپورٹڈ خوراک، قیمتی ترین خوراک لا کر نچھاور ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہمسائے میں جو بھوکا ہوتا ہے اس کی طرف کبھی ہماری توجہ نہیں جاتی۔ یہ وہی پروپیگنڈے سے اور پروپیگیشن سے متاثر ہونے والا عمل ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں ہمارا جو میڈیا ہے، دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اسی کی پروپیگیشن میں لگا ہوا ہے۔ اسلام اصل میں انسان کی انسانیت کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ اگر انسان کی انسانیت جاگے تو اس کے بعد اس کی زندگی کا سب سے پہلا ہدف
اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، یعنی انسانوں کی خدمت، بغیر کسی مسلک کی تفریق کے، بغیر کسی مذہب کی تفریق، انسان کی خدمت. بالکل. اب ان انسانوں میں جو مومن ہوگا اس کا زیادہ ثواب ملے گا، جو مومن نہیں ہوگا اس کا کم ثواب ملے گا. لیکن جانور پر انسان فوقیت رکھتا ہے. اگر انسان اور جانور میں سے دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچانی ہو تو کس کی جان بچانا ضروری ہے؟ انسان کی. انسان یعنی محور ہے اس پورے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام میں. رمضان المبارک اصل میں انسان کو اس کی روح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے جب رمضان المبارک کو رسول کریم نے اللہ کی ضیافت کا مہینہ قرار دیا، فیہ دعیتم الی ضیافت اللہ، تمہیں اللہ کا مہمان بنایا گیا ہے، تو اللہ نے مہمانی میں کیا آپ کے سامنے دسترخوان پہ رکھا ہے؟ کھانا نہیں رکھا. اللہ نے مرغن غذائیں نہیں رکھیں. اللہ نے آپ کو بھوک دیا ہے. بھوک یعنی اللہ کی مہمانی کا جو معیار ہے وہ بھوک ہے، وہ پیاس ہے، وہ یعنی آپ کے بدن کی جتنی بھی تمنائیں، خواہشات اور طلب ہے، اس طلب کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے کہ میں بدن کی طلب نہیں، اللہ کی طلب پر لبیک کہوں گا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی روح مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے. مولانا رومی، جلال الدین رومی بڑے صوفی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ در زمین دیگران خانے مکن، دوسروں کے پلاٹ پر گھر نہ بناؤ. کار خود کن کار بیگانے نہ کن، دوسروں کا کام نہ کرو، اپنا کام کرو. کیس بیگانے، وہ دوسرا کون ہے؟ تن خاکی. ایک تو یہ جو تمہارا مادی جسم ہے یہ دوسرا ہے، یہ تم نہیں ہو، تمہارا غیر ہے. کیس بیگانے تن خاکیت ہو، کیا برائے اوست غم نہ کیت ہو، جس کے لیے تم صبح سے شام تک لگے رہتے ہو. یہ تمہارا بدن ہے، یہ تم نہیں ہو. یہ بدن کیڑوں کی خوراک ہے. وہ جو تم ہو وہ ہے جس کے نکل جانے کے بعد اس بدن کو زمین کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے، اور اس کا اپنا بیٹا بھی اس مرحوم کا 1 گھنٹے کے لیے اس لاش کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں ہوتا. بالکل. وہ اصل جو ہے وہ تم ہو. وہ جو تم ہو وہ تمہاری روح ہے. رمضان المبارک اس روح کی تشکیل کے لیے ہے، اس روح کی تقویت کے لیے ہے، اس روح کو بنانے کے لیے ہے. تو اب اس کی خوراک کیا ہے؟ اس لیے کھانا نہیں ہے، اس کی خوراک ہے پیاس، اس کی خوراک ہے بھوک، اور اس کے نتیجے میں اس کی خوراک ہے تسبیح، اس کی خوراک ہے نماز، اس کی خوراک ہے قرآن، اس کی خوراک ہے ذکر، اس کی خوراک ہے مخلوقات خدا کا خیال رکھتے ہوئے ان کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے جد و جہد، اور خود بھوکا اور پیاسا رہ کر، خود بھوکا اور پیاسا رہ کر. یہ اللہ کی مہمانی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کی مہمانی کا معیار روح کی ترقی اور روح کو تناور بنانا اور جسم کو کمزور کرنا، جو کہ حیوانی ہے. بالکل. تو اگر اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اس پہلو کی طرف آ سکے تو پھر رسول کریم کا وہ خطبہ نیٹ سے نکالیے، ایک دفعہ ضرور پڑھیے. میں تمام آپ کے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ مختلف مسالک کے علماء نے، خطباء نے، محدثین نے نقل کیا ہے. وہ پورا خطبہ ہے رسول کریم کا شعبان المعظم کے آخری جمعے میں. اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ ایک دفعہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے. کہ فرمایا کہ ان مقدس اور مکرم ترین لمحات میں، اس کی راتیں بابرکت، اس کے دن بابرکت، اس کے لمحات بابرکت، اس کی صبح اور سحریں بابرکت، اس میں سحر کے موقع پر جاگتے رہنا اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھولنے کے مترادف ہے. افطار کے موقع پر ہاتھ میں کھجور لے کر اللہ سے دعا کرنا وہ دعا کی استجابت کا موقع ہے. نماز کے موقع پر وہ جو تم ہاتھ اٹھاتے ہو وہ نماز کے موقع پر، نماز کے ٹائم پر، یہ وہ وقت ہے جب انسان پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. تو اس لیے کہا ہے اس مہینے میں تم سو تو سونا بھی عبادت ہے، تمہاری سانسیں بھی تسبیح ہے، تمہارا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوتی ہے. جو مبارک مہینہ اس قدر عظیم ہے کہ جس کی ایک رات، جس کو آپ شب قدر کہتے ہیں، 80-83 سال کی عبادتوں پر فوقیت رکھے، تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب آیا اس ٹائم کو ہم ٹی وی دیکھنے میں گزاریں، رقص سرود دیکھنے میں گزاریں، ڈرامے دیکھنے میں گزاریں، مختلف قسم کی اس طرح کی چیزیں، ایکٹیویٹیز، کھیل کود اور ان چیزوں میں گزاریں، یا پھر گزاریں قرآن میں، اللہ کے ذکر میں، اپنی روح کو زندہ کرنے میں، بشر اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھنے میں. میرا خیال ہے ایک عقل والا آدمی فوری طور پر نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں نے اس مقدس اور مکرم مہینے کو کہاں پر یوز کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں جی، ہمارا آپ کا ساتھ آج فی الحال یہاں پہ ختم ہو رہا ہے.
لیکن میرے پاس چونکہ اس وقت ندیم نوشاہی قادری صاحب موجود ہیں، میں ان کی طرف جاؤں گا. میں آپ سب کا شکریہ. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ باقاعدہ ہم شروع کریں گے. میں نے کہا تھا کہ آج تھوڑا سا وارم اپ ہے، بڑے دن کے بعد پھر سے ملاقات ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. افطار پہ بھی میری کوشش رہے گی کہ اسی طرح سے جو یہ پیاری پیاری باتیں ہیں، یہ پیارے پیارے گلدستے ہیں، اور اس رمضان کے حوالے سے جتنا بھی علم حاصل کریں وہ کم ہے. تو ہمیں اجازت دیجیے ایک گزارش جی آدھے منٹ کی. آج یکم رمضان المبارک ہے اور آج یوم ولادت ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمۃ الباری کا. تو ان کو بھی یاد کریں، ان کے لیے اصال ثواب بھی کریں، ان کے طریقے پر بھی چلیں، اور جو کچھ انہوں نے تزکیہ نفس کے حوالے سے کہا اگر ہم اس کو اختیار کریں تو رمضان المبارک کے فائدے ہمیں ڈبل مل جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت رسول مقبول کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد اذان ہے اور اذان کے بعد پھر ملتے ہیں. دل میں یقینا تو کیا بات ہے، آئے حج کا مہینہ تو کیا بات ہے، پار کر دو سفینہ تو کیا بات ہے. اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الہ العالمین ہمیں آج کے رمضان المبارک کے اس پہلے روزے کی صحیح تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس پورے ماہ مبارکہ میں اپنی خوشنودی کے حصول کی توفیق نصیب فرما، اور پورے رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا، اور ہمارے اس پروگرام کو، ہماری ٹرانسمیشن کو اور ہمارے اس چینل کو یا اللہ کریم ترقی نصیب فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. میرا اور آپ کا اب ساتھ ہوگا افطار پہ دوپہر 3 بجے سے، لیکن ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. رمضان میں بول حافظ طاہر قادری کے ساتھ اب آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ افطار پہ ملاقات ہوتی ہے. رحمت کا مہینہ آ گیا ہے، بخشش کا سفینہ آ گیا ہے. ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس. ذکر ہوگا انبیاء کرام کا. رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.